محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، اور مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ سب لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، سب لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، طہارت سے، امامت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ سانچے میں مشیت کے افراد ڈھلے ہیں، سانچے میں مشیت کے افراد ڈھلے ہیں، اور سب آیے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اور اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر۔ سائل کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، سائل کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، اور فطرت کو بربال اسی در سے ملے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الرسول المسدد والمحمود الاحمد، ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وقال الحق أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ حمد و ثنا کے ساتھ اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ یقیناً اسی پروردگار عالم کی دی ہوئی زندگی کے فعل میں، اسی کی دی ہوئی صحت کے فعل میں، اور اسی کی عطا کی ہوئی توفیقات کی وجہ سے ہم سب ایک مرتبہ پھر مل کر ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور ظاہر سی باتیں کہ ایک اشرا چل رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بار بار یاد دہانی کرانا بہت اچھا ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ آج سے چند سال قبل اگر آپ پیچھے چلی جائیں تو کم از کم ملک پاکستان میں ایام فاطمیہ کے نام پر کوئی ایسے ایام جو ہے وہ منائے نہیں جاتے تھے۔ دو روایتیں تھیں، 75 دن کی روایت اور 95 دن کی روایت۔ 75 دن کے حساب سے 13 جمادی الاول، اور 95 دن کی اگر روایت دیتے ہیں تو 3 جمادی الثانی بنتا ہے۔
بہت مختصر مجلسیں ہوا کرتی تھی، مرکزی مجلسیں ہوا کرتی تھی، زیادہ تر امام بارگاہوں وغیرہ کے اندر ہوتی تھی، گھروں میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن الحمدللہ سلسلہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچا کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی ثانی تک ایک پورا ایام فاطمیہ کا دور جو ہے وہ قرار دیا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال ہے؟ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس پروردگار عالم کی کرم نوازی ہے کہ اس نے، کیونکہ ہمیں چنا ہے اس پروردگار عالم نے. اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے خاص لوگ ہیں. اور الحمدللہ کائنات عالم میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے اور ہم سے زیادہ امیر بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو دولت ہمارے پاس موجود ہے وہ دولت ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہے. یہ اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کی بات ہوا کرتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو صاحب ثروت ہے وہ دولت مند ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ دولت مند ہے، جس کے پاس جائیداد ہے وہ جو ہے وہ دولت مند ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے بہترین لباس ہے، کھانے کے لیے عمدہ غذائیں، آنے جانے کے لیے عالیشان سواری ہے، تو بس اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے، پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہے، دن رات فاقے کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے ذریعے پوچھیں اور اس کے نزدیک پوچھیں کہ خدا تیرے نزدیک دولت مند کون ہے، تیرے نزدیک غریب کون ہے، تو یقین جانیے جو خدا کہے گا وہی محمد مصطفیٰ کہیں گے، اور جو محمد مصطفیٰ کہیں گے وہی اولاد مصطفیٰ کہیں گے. ہر معصوم نے یہی جواب دیا کہ کائنات میں امیر ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ولایت علی بن ابی طالب موجود ہے، جو عزادار حسین ابن علی ہے. چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، پھٹے پرانے لباس پہننے والا ہو، کئی کئی دن اور رات فاقے کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کائنات میں اس سے امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی حکمران ہو، بڑے سے بڑا کوئی رئیس ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین ہو، اگر اس کو معرفت ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے اور وہ عزادار حسین نہیں ہے، تو کائنات میں اس سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تو ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ خدا نے ہم کو بڑا امیر بنایا ہے. اور پھر انہی ہستیوں کے صدقے میں اس رب کائنات نے ہمیں توفیق عنایت کی کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 7، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. بہت دفعہ کی سنی ہوئی آیت ہے، ترجمے سے بھی سب بہت اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ میں جو کام ان سے لینا چاہتا ہوں وہ کام یہی کر سکتے ہیں، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے. ان تنصروا کرنا کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم کو اللہ کی مدد کرنی ہے. اچھا، اللہ کی مدد کریں اور کون کرے؟ ہم اور آپ کریں. ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے ناتواں ہیں. ہمارے اندر کہاں اتنی طاقت کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی مدد کریں کہ جو خود کائنات کا مددگار ہے. جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے مدد مانگا کرتا ہے. تو وہ اللہ کی جو خود پوری کائنات کا، اپنی ہر مخلوق کا ذرے ذرے کا مددگار ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو. اور جب تم میری مدد کرو گے تو نتیجہ بڑا پیارا نکلے گا. وَيَنْصُرُكُمْ، اور پلٹ کر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اس سے پیارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما دے گا، مستحکم کر دے گا. پھر تمہارے قدموں میں لرزش نہیں آئے گی. پھر بڑی بڑی طاقتیں مل کر بھی تمہیں تمہارے ہدف سے ہلا نہیں سکیں گی. اتنا طاقتور پروردگار عالم تمہیں بنا دے گا، اتنی مضبوطی دے گا، اتنا استقامت تمہارے قدموں کے اندر پیدا کر دے گا کہ بڑی بڑی طاقتیں مل کر چاہیں گی بھی تو تمہیں تمہاری جگہ سے ہلا نہیں سکے گی. اور کیا چاہیے؟ اگر کسی کو یہ طاقت مل گئی اور پلٹ کر خدا کی مدد مل گئی تو پھر دنیا بھی کامیاب
اور آخرت بھی کامیاب. پھر کسی شے کی کیا تمنا. اور جہاں پر یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اب پلٹ کر خدا میری مدد کر رہا ہے اور وہ مجھے طاقتور بنا رہا ہے، پھر انسان موت سے بھی نہیں ڈرتا. اور جب موت کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر کون سا خوف آپ کے اندر باقی رہ جائے گا؟ سب سے بڑا خوف تو موت ہی کا ہے. سب سے بڑا خوف موت کا ہے. اور اس موت کے خوف کی وجہ سے انسان وہ کچھ کرنے لگا کہ جس کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کیا کرتا تھا، ہے نا. مہاراجہ عزام کہہ کے تھک گئے. اگر کسی بھی قسم کی زیبائش آرائش چہرے کے اوپر ہے، چہرہ چھپانا ہے، چہرہ چھپانا ہے، چہرہ چھپانا ہے. کسی نے چہرہ چھپایا نہیں چھپایا. لیکن جب موت کا خوف دل میں طاری ہوا، اب کوئی زیبائش اور آرائش بھی نہیں ہے چہرے پر، لیکن اس کے باوجود چہرہ چھپایا جا رہا ہے یا نہیں. تو ہم تو یہ میں تھوڑا مختصر، میرا تو دل تھا 2-3 گھنٹے کی مجلس ہوتی تو مجھے مزہ آتا تاکہ میں خوب تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کرتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ موت سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے انسان، سب سے زیادہ ڈرتا ہے موت سے. اور اللہ وہ طاقت دیتا ہے آپ کو کہ اس کے بعد موت ہی کا خوف دل سے نکل جایا کرتا ہے. اور پھر موت حسین لگنے لگتی ہے، موت خوبصورت لگنے لگتی ہے. پھر انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. اور مومن کی یہی نشانی ہے، وہ موت کی دعا نہیں کرتا، وہ موت کی تمنا کیا کرتا ہے. کیوں کہ جب تک موت نہیں آئے گی ان ہستیوں کا دیدار ہی نہیں ہوگا جن کے دیدار کے لیے ہم دنیا میں تڑپتے رہتے ہیں. ان کا دیدار تو وہیں پر جا کر ہوگا. اور پھر وہ ہستیاں بنفس نفیس ہماری زیارت کے لیے آئیں گی، ہمارے استقبال کے لیے آئیں گی، ہماری اندھیری قبروں کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے آئیں گی. تو بہرحال یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں پلٹ کر تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں مضبوطی دوں گا، میں تمہیں طاقتور بنا دوں گا، میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا، استقامت عطا کروں گا. لیکن پروردگار عالم تجھے مدد کی ضرورت کیا ہے اور تیری مدد کس طرح سے کی جائے؟ تو خود سب کا مددگار ہے. جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے کسی نے سوال کیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین، امام سے آگے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے، تو امام نے باقاعدہ تواریخ کہتی ہے کہ امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد ہم محمد و آل محمد کی مدد ہے. جس نے ان کی مدد کی یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم، یعنی محمد و آل محمد کی مدد کرنا دراصل پروردگار عالم کی مدد کرنا ہے. اب یہاں پر جو میں نے اس آیت کو اپنی آج کی مجلس کا سرنامہ بنایا، بہت سوچ کے بہت سمجھ کے کہ میں کون سی آیت کو جو ہے وہ اپنی مجلس کا عنوان قرار دوں. تو اب جب محمد و آل محمد کی مدد آ گئی اور ہم کو کرنا ہے مدد، جب ہم کریں گے تو تبھی پلٹ کر اللہ ہماری مدد کرے گا. تو میں نے دیکھا کہ میں ان ہستیوں کے اندر دیکھوں محمد و آل محمد کے اندر کون سی ہستی ایسی ہے کہ اگر جس کی مدد کر دی جائے تو سارے محمدوں کی مدد ہو جائے، سارے علیوں کی مدد ہو جائے. تو میں نے دیکھا 14 معصومین کے اندر جو مجھے مرکز نظر آیا ہے وہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ. اگر ہم نے ہر عہد میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، جس طرح سے بھی ہمیں جو بھی موقع ملے ہمیں اپنی شہزادی کی مدد کرنی ہے. اچھا شہزادی تو خود ہماری مددگار ہے، ہم تو ہر مشکل کے اندر اپنی بیوی سے ہی توسل کرتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی اور میں بہت دور سے ہائی وے سے آئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے فاصلہ بھی بہت تھا اور پھر کراچی کا ٹریفک بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسا ہے. میں کہتی ہوں جب بھی بیوی سے اگر توسل کرنا ہے، اتنا مجرب ہمارے بہت سارے عمل آپ یوٹیوب کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن میں اپنا بتاتی ہوں، میں زیادہ تر اپنی بات کیا کرتی ہوں جو میرا اپنا تجربہ ہو. ایک تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ.
ہے نا. اور اتنی مختصر سی تسبیح، کچھ وقت نہیں لگتا ہے اس کے اندر. یہ ایسی طاقتور تسبیح ہے، یہ خواتین کے لیے خصوصی طور کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم صبح بیدار ہوتے ہیں نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت ہم بیدار ہوتے ہیں، ادھر آنکھ ہماری کھلتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ لبوں کے اوپر ہمارے کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے نا. خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے، رسول کی رسالت کا اعلان کرتے، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرتے. خدا توفیق دیتا ہے وقت کے امام کو سلام کرتے، اور توفیق دیتا ہے تمام معصومین کو ہم سلام کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صبح کی ابتدا بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو. وضو تو بعد میں کریں گے، مصلی پر تو بعد میں آئیں گے. اپنے بستر پر لیتے ہی لیتے پہلے ان ہستیوں کو دریافت کر لیں جن کے صدقے میں اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی، صحت دی، بیدار ہوئے، اپنے بستر سے اٹھیں گے تبھی تمام عبادات کو انجام دیں گے. علماء کہتے ہیں کہ وہیں پر لیتے لیتے ابھی آپ کو اپنے بستر سے اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ابھی بستر پہ ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے سلام کیا، جو بھی کچھ کیا آپ لیتے لیتے. بالخصوص خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیتے لیتے پڑھ لیجیے اور بی بی کو ہدیہ کیجیے. اور بی بی کو ہدیہ کرنے کے بعد کہے کہ بی بی اتنے خوبصورت دن کا آغاز میں نے کیا ہے آپ کی تسبیح سے، تو میری شہزادی میرے ہر کام کے اندر برکت پیدا کیجیے گا، ہے نا. اور مجھے روحانی طور کے اوپر طاقتور بنائیے گا. اور کیوں بنائیے گا؟ مجھے وہ طاقت چاہیے کہ جس سے میں اپنے گھر کے تمام امور کو صحیح طرح سے انجام دے سکوں. ایک عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہی پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، اور گھر کو اسے ہر صورت سے جنت کا نمونہ بنانا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ دن کا آغاز بیوی کے اس تسبیح سے کریں گے، شہزادی سے توسل کر کے کریں گے، خدا کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا آپ کا پورا دن کتنا بہترین گزرے گا، ہے نا. اور جب بہترین دن گزر جائے تو رات میں ایک درود کی تسبیح شہزادی کو ہدیہ کر دیجیے گا. بی بی آپ کے صدقے میں میرا دن اتنا اچھا گزرا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کی کوئی برائی نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کی جس سے میری شہزادی مجھ سے راضی ہو جائے. آپ یقین جانیں جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو اس زمانے میں شاید فردوس باجی کو وہی بات یاد ہو کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم انمیرڈ تھے، ٹین ایجز، تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اگر جھاڑو بھی دے رہی ہیں نا گھر میں تو کیا قربت اللہ، کھانا پکا رہی ہیں تو آپ کے قربت اللہ، اپنے والد کے کپڑے استری کر رہی ہیں تو آپ کے قربت اللہ، یعنی آپ جو کام بھی کر رہی ہیں وہ کس لیے کر رہی ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہی ہیں. اور اللہ کی قربت سے بڑی تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، سب سے بڑی اللہ کی قربت ہے. تو جب انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے نا تو خدا خود بخود آپ کے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا کر دیا کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ شہزادی کونین سے توسل کر کے اپنے ہر کام کی ابتدا کریں گی، ہر چیز میں اپنی بیوی کو شامل کریں گی. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ماسیوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی میرے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے میں اپنی ماسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، میں کہتی ہوں میں اس کمزور ناتواں ماسی کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کروں، میں اپنی بیوی کے اوپر کیوں نہ ڈیپینڈ کروں، میں اپنی شہزادی پر ڈیپینڈ کرتی ہوں. اور میں کہتی ہوں بی بی آج میں نے مومنین کو اپنے گھر بلایا ہے، اور وہ فقط مومن نہیں ہیں، وہ عزادار بھی ہیں. وہ فقط مومن نہیں ہیں، وہ آپ کے بیٹے کے عزادار بھی ہیں. میں ان کے لیے گھر میں دسترخوان بچھاؤں گی، میں ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی. میرے کھانے میں لذت بھی پیدا کیجیے گا، میرے کھانے میں برکت بھی پیدا کیجیے گا، آنے والے خوش ہو کر جائیں، وہ مجھ کو دعائیں دے کر جائیں. مجھے ہمت دیجیے گا، مجھے طاقت دیجیے گا اتنی کہ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں، میں اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں. جب میں اپنی ماسی کو چھوڑ کر کائنات کی بیوی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہوں، خدا کی قسم بیوی ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، ہر کام سہل ہو جایا کرتا ہے. وہ شہزادی ہے، اللہ نے اس کو بڑے مراتب عطا کیے ہیں. تو وہ میری بیوی کہ جس کی ایک تسبیح کہ میں بھی راستے میں آ رہی تھی، میں نے ٹائم دیکھا، میں پریشان ہو گئی، پروردگار میں وقت پہ پہنچ سکوں گی یا نہیں پہنچ سکوں گی. وعدہ خلافی کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن راستے میں ٹریفک اتنا تھا، میں نے کہا ارے کیسا ٹریفک اور کیسا کچھ. شہزادی آپ کی مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں میں، آپ مددگار ہیں، میں ایک درود کی تسبیح آپ کو ہدیہ کروں گی. مجھے اتنا موقع ضرور ملے، کیونکہ مجھے یہ لطف نہیں آتا کبھی بھی مجلس پڑھنے جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں داخل ہوں اور جاتے ہی میں ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں. جب تک میں زمین پر بیٹھ کر پرسہ نہ دوں مجھے مجلس پڑھنے کا لطف نہیں آتا. میں نے کبھی بھی اتنا موقع مجھے ضرور دیجیے گا کہ میں وہاں پر فرش پر بیٹھ کر پرسہ ضرور دوں آپ کو. یقین کریں بس میں نے یہ سوچا اور فردوس باجی کا فون آیا، پریشان نہیں ہونا، ابھی مجلس شروع ہوئی ہے، تم آرام سے پہنچو. میں نے کہا نہیں بس میں پہنچ رہی ہوں، اور یہ آئی تو الحمدللہ پورا مرثیہ مجھ کو مل گیا.
شہزادی کا توسل بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنا طاقتور ہے، فقط ایک تسبیح فاطمہ ہو، فقط ایک درود کی تسبیح ہو، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ، کہ میرا یقین اتنا کامل ہے کائنات کی اس بی بی کے اوپر کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، میری دعا قبول ہو جائے گی، میرے ہر کام کے اندر جو آسانیاں پیدا ہوں گی، یقین کریں خود بخود آپ کے کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جاتی ہیں، مشکلات بھی حل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور مشکلات کیوں نہ حل ہوں کہ یہ حلال مشکلات کی زوجہ ہے نا؟ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمارے علماء ہمیں ایک میسیج دیتے، پیغام دیتے، کہتے ہیں کہ مدد کیسے کرنی ہے، اب ہم کیسے شہزادی کی مدد کریں؟ شہزادی تو خود ہم سب کی مدد کر رہی ہیں، ہمارے توسل کا ذریعہ ہے، ہر کام میں وہی ہماری مددگار ہوتی ہیں، اب ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ کہاں جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، فاطمہ کے ذکر کو عام کرتے چلے جاؤ، یہی مدد ہے جو ایام فاطمیہ ہے نا، دراصل اس کا مقصد یہی ہے، ورنہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر یوم یوم فاطمہ ہے، ہر دن، ہمارا ہر دن جو ہے وہ فاطمہ کا دن ہے، ہمارے ہر دن کا آغاز فاطمہ سے ہونا چاہیے، ہمارے ہر دن کا آغاز فاطمہ تو زہرا کی ذات مبارک کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارا ہر یوم یوم فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر فاطمہ کو داخل کرنا ہے پوری طرح سے، کہ دن کے 24 گھنٹوں میں بھی فاطمہ ہم سے دور نہ ہونے پائے، ایک لمحے کے لیے بھی جہاں کوئی آپ غلط کام کرنے لگے، شریعت سے ہٹ کے کام ہونے لگے، خدا کی رضاؤں سے ہٹ کے کام ہونے لگے، محمد و آل محمد کی خوشنودی سے ہٹ کے کام ہونے لگے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ فاطمہ آپ سے دور ہو گئی، دور ہو گئی یہ شہزادی، اور جہاں آپ کا دن ایسا گزرے کہ دل آپ کا گواہی دے کہ نہیں آج میں نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا، میں نے آج کوئی غلط کام نہیں کیا، ہر کام میں یہ سوچتے رہے، قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی شہزادی شہزادی، اور شہزادی اکیلی ہے، شہزادی کے ساتھ اس کا بیٹا موجود ہے، ہمارے اور آپ کے وقت کا امام ہے، تو جب یہ دو ہستیاں مسلسل ہم ان کی نگاہوں کے حصار میں رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ چار آنکھیں مسلسل ہم کو دیکھ رہی ہیں، ہمیں سن رہی ہیں، تو خدا کی قسم ہر اٹھنے والا قدم ان کی خوشنودی کے لیے اٹھے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اب وہ مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہوتا کیا ہے، آپ کا تھوڑا لمبا سفر ہے تو ایک دوسرے سے دوستی ہو جاتی ہے، بھئی آپ کا کیا نام ہے، اچھا میرا یہ نام ہے، آپ کہاں رہتی ہیں، اچھا میں یہاں رہتی ہوں، ایک دوسرے سے تعارف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں، میرے اتنے بچے، یہ وہی کہتے ہیں، باتیں کرتے کرتے کسی طرح سے بھی آپ ذکر فاطمہ چھیڑ دیجیے، چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ آپ سفر کریں کسی طرح سے بھی، اب یہ ہے مدد فاطمہ کی، وہ کسی قوم، کسی ملت، کسی مذہب، کسی فرقے کا کیوں نہ ہو، آپ بس کسی نہ کسی طرح سے یہ سوچیں کہ میرے اوپر جیسے واجب ہے مجھے ذکر فاطمہ چھیڑنا ہے، اور ذکر فاطمہ چھیڑتے چھیڑتے فضیلت ان کی کم بیان کیجئے، مظلومیت ان کی زیادہ بیان کیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ فاطمہ کون تھی اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ ایسے کہتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، رکنا پڑتا ہے، اڑوس پڑوس والوں سے جو ہے وہ ملاقات، وقت تو پاس کرنا ہے نا انسان کو، وقت پاس کرنے کے لیے باتیں یہی ہوتی ہے، آپ باتیں کرتے کرتے پھر آپ کہیں نہ کہیں سے ذکر فاطمہ لے کر آ جائیے درمیان میں، اور کوشش کیجئے کہ فضیلت چاہے آپ ان کی 2-4 بیان کریں لیکن مظلومیت ان کی ضرور بیان کیجئے گا، اس لیے کہ ان کو ستانے والے، ان کو رلانے والے، ان کو پریشان کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، اسی مدینے کے رہنے والے تھے، اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، بڑے بڑے طبقے اپنے سینوں کے اوپر جو ہے وہ سجائے ہوئے تھے۔ تو دراصل اس شہزادی کا ذکر پوری کائنات عالم میں عام کرنا ہی شہزادی کی مدد کرنا ہے، اور شہزادی کی مدد کرنا، محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا، محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا، خدا کی مدد کرنا، اور خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے مددگار بن گئے وَيَنْصُرُكُمْ، پلٹ کر اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع دے گا۔ اس لیے کہ ابھی تک کوئی اس فاطمہ کو درک نہیں کر سکا ہے کہ فاطمہ ہے کیا۔ میرا معصوم امام ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور جب چاہنے والوں نے سوال کیا مولا لیلۃ القدر کیا ہے، میرے امام نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر میری ماں فاطمہ ہے۔
جس نے فاطمہ کو درک کر لیا، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا، جس نے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، اس نے سمجھ لیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر فقط وہ ایک رات نہیں ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر تو دراصل ذات فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کو خدا نے سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر عرش اعظم سے فرش زمین کے اوپر اتارا ہے، جس کے لیے ایسا خاص انتظام کیا تھا کہ اے میرے حبیب 40 دن تک آپ خدیجۃ الکبریٰ کے قریب نہیں جائیں گے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 40 دن تک آپ قریب نہیں جائیں گے تو کرنا کیا ہے رسول کو؟ نہ دن میں گھر جانا ہے نہ رات میں گھر جانا ہے۔ خدیجہ سے کہہ دیا نہ دن میں میرا انتظار کیجیے گا نہ رات میں میری منتظر رہیے گا، حکم پروردگار میں غار کے اندر رہ کر مجھے صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ کا رسول وہاں عبادت میں مصروف رہتا تھا، نہ دن میں گھر آتا تھا نہ رات میں گھر آتا تھا، تو عرش اعظم سے جنت کا طعام لے کر جبریل امین آیا کرتے تھے، اور وہ جنت کی غذا تھی جو کائنات کا رسول تناول کیا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے، اور پھر 40 دن کے بعد آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جا کر ملے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ معراج کے لیے اللہ کا رسول عرش اعظم کے اوپر گیا ہے، اور وہاں پر جنت کا ایک سیب تھا کہ جس کو آپ نے تناول کیا، آدھا سیب تناول کیا اور آدھا سیب جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا تھا۔ اور پھر جب آپ آئے ہیں معراج سے واپس، اور پھر آنے کے بعد جب آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی تو وہ سیب یا وہ جنت کی غذا کہ جو نور تھا، اور وہ نور آپ کے صلب میں آیا اور آپ کے صلب سے وہ شکم خدیجۃ الکبریٰ میں گیا، اور خدیجۃ الکبریٰ کی شکم سے باہر آ کر فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں کائنات عالم میں جلوہ افروز ہوا۔ تو اللہ کا رسول کہتا تھا کہ جب مجھے جنت کی بو سونگنے کا دل چاہتا ہے میں فاطمہ کو سونگ لیا کرتا ہوں، کیونکہ وہ رسول سے جنت کی بو آیا کرتی ہے۔ اور خدا نے سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر بھیجا اس زمانے کے اندر کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور شرم کے مارے، ندامت کے مارے اپنے گھروں سے وہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے اندر، اب یہ لوگ کہتے ہیں چھیپا والوں نے جھولا باہر لا کر رکھ دیا، ایدی والوں نے جھولا، بڑا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو معلوم ہے کہ تاریخ کے اندر سب سے پہلا جھولا کس نے رکھا تھا؟ تاریخ کے اندر سب سے پہلا جھولا فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے کے اوپر رکھا گیا تھا۔ بیٹی کو مارنا نہیں، بیٹی کو قتل نہیں کرنا، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ جو بیٹی کو پالنا نہیں چاہتا وہ اس جھولے کے اندر اس کو ڈال کر چلا جائے، خدیجہ خود اس کو پروان چڑھائے گی۔ فاطمہ کی ماں پروان چڑھاتی تھی ان بچیوں کو، اور پھر بڑی ہی عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر سے رخصت کیا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، رسول کی آغوش کے اندر فاطمہ جیسی بیٹی آئی تو آپ کو معلوم ہے رسول نے مسکرا کر کیا جواب دیا؟ خدیجہ آپ کو معلوم ہے آج میرا خدا بہت خوش ہے، آج میرا خدا بہت خوش ہے۔ اور یہ حدیث رسول موجود ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ خدا نے کہا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جب میں اپنے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو میں بیٹا دیا کرتا ہوں، اور جب میں خود خوش ہوتا ہوں تو میں بیٹی دیا کرتا ہوں۔ تو سوچئے جب کائنات کی عظیم المرتبت بیٹی محمد مصطفیٰ کی آغوش میں آئی ہے، اس دن کائنات کا رب کتنا خوش تھا، کتنا خوش تھا کہ آج تو میں نے آپ کو سورہ کوثر کی تفسیر دے دی ہے محمد مصطفیٰ۔ اور پھر اللہ کا رسول جب اس در کے اوپر آیا کرتا تھا، سلام کیا کرتا تھا، کبھی آیت تطہیر پڑھ کر سلام کیا جا رہا ہے، کبھی آیت ذوی القربہ پڑھ کر سلام کیا جا رہا ہے، اور ادھر فاطمہ آتی تھی، آپ تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی تعظیم واجب ہے، ماں باپ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی اولاد کی جو تعظیم کرے، اللہ کا رسول کہتا تھا میں بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، میں 11 اماموں کی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا۔ اور جب اللہ کا رسول کھڑا ہو، بیٹھے، عبادت کرے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، جنگ میں ہو، امن میں ہو، جس مقام پر ہو، جس منزلت کے اوپر ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، اللہ کا رسول جو کام کرے گا 1.25 لاکھ نبی اس کے ساتھ مل کر وہی کام کرتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ
اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے تعظیم کے لیے فاطمہ کی، تو فقط ایک محمد کھڑا نہیں ہو رہا، سوالات نبوتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اگر محمد عربی در فاطمہ کے اوپر آ کر سلام کر رہے ہیں تو فقط ایک نبی سلام نہیں کر رہا، سوالات نبوتیں آ کر سلام کر رہے ہیں فاطمہ کو، زہرا کو۔ بے شک میں مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک کا رسالت ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ حیدری، نبی کی شان میں بلند تر صلوات۔ آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی کی شان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ باپ کون ہے، یاسین، طٰہٰ، بشیر، نذیر، شافع محشر، افضل المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اور اس کے بعد شوہر دیکھیں تو کون ہے؟ اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب، امام المشارق، امام المغارب، نور رسول، مرکز عصمت و طہارت، خطیب منبر سلونی، وارث علم نفس رسول، بدر کا ہیرو، کل ایمان، فاتح خیبر، محافظ رسول، شوہر بطول، مدر شبیر و شبر، صاحب ذوالفقار، صاحب دلدل سوار، کرار غیر فرار، جانشین احمد مختار، امیروں کا امیر، غریبوں کا دستگیر، بادشاہوں کا بادشاہ، مومنوں کا سردار، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب، حیدری، اللہ صلی وہ علی ابن ابی طالب کہ جو پچھلے کا بھی جاننے والا ہے، اگلے کا بھی جاننے والا ہے، اپنی زوجہ فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ اٹھئے میرے ساتھ آئیے، فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں، علی کے ساتھ چند قدم چل کر آگے جاتی ہے، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں آئیے فاطمہ، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جو ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے۔ فاطمہ مسکراتی ہیں اور مسکرا کر کہتی ہیں آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے، آپ نے حکم دیا، کنیز جگہ سے کھڑی ہو گئی، آپ کے قریب آ گئی، رہ گئی یہ بات کہ آپ مجھے وہ بتائیں گے کہ جو ہو چکا ہے، مجھے وہ بتائیں گے جو ہو رہا ہے، مجھے وہ بتائیں گے جو ہونے والا ہے۔ آئیے علی آج فاطمہ آپ کو بتائے جو ہو چکا ہے، فاطمہ آپ کو بتائے جو ہو رہا ہے، فاطمہ آپ کو بتائے جو ہونے والا ہے۔ اے علی آپ نہیں جانتے اگر علی کو فاطمہ کا کفو بنایا ہے تو فاطمہ کو علی کا کفو بنایا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا کائنات میں فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ سینہ حسین کا ہے میرا دل بھی کربلا تو ہے نا، میری زبان پہ علی علی ہے، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، مجھے علی سے نہیں محبت سزا تو ہے نا، سلام محرمہ تمی کی ماں کو حلال زادہ جنا تو ہے نا، حسینیوں کا نہیں خدا وہ علی کا رتبہ جدا تو ہے نا، چلو میں جازی ہی مانتی ہوں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، نعرہ صلوات۔ بس اس کے بعد شہزادی کونین کہتی ہے اے علی قسمت کے بڑے دھنی ہو، اے علی قسمت کے بڑے دھنی ہو، وہ جو معراج کی رات سیب آیا تھا اور آدھا سیب میرے بابا نے تناول کیا تھا اور آدھا سیب غائب ہو گیا تھا، تو آدھے سیب سے تو اللہ نے میرا نور بنایا، اور علی آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ جو آدھا سیب غائب ہو گیا تھا اس سے خدا نے آپ کی ذوالفقار بنائی۔ تو اے علی قسمت کے بڑے دھنی ہو، پورا سیب تمہارے حصے میں آ گیا، آدھا سیب جو ہے وہ فاطمہ بن کر آیا، آدھا ذوالفقار علی بن کر آیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا عقیل گر ہو تو ان دو بڑی بلا سے بچو، علی کی دیکھ سے زہرا کی بد دعا سے بچو۔ جب علی کی دیکھ چل جایا کرتی ہے
اب ذہنوں میں ہی رکھیے گا میں آپ کو کہاں لانا چاہتی ہوں کہ باپ کون ہے؟ شافعی محشر ہے، رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے۔ علی کون ہے؟ امام المشارق، امام المغارب، مشرق والوں کا بھی امام ہے، مغرب والوں کا بھی، جو گزر چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو رسول کا مرتبہ سمجھ میں آیا، مختصر ہی بتایا، علی کا مرتبہ سمجھ میں آیا، مختصر ہی بتایا۔ پھر بیٹے کیسے ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیجئے حسن ابن علی کو دیکھ لیجئے آپ کہ پروردگار عالم جس کے لیے کہتا ہے کہ میں نے ایک خوشنما پھول تھا جنت کا جو حسن کی صورت میں فاطمہ کی آغوش میں ڈال دیا، حسن مشتبہ کی صورت میں ڈال دیا، اور دوسرا بہت ہی حسین پھول تھا وہ میں نے حسین کی صورت میں فاطمہ کی آغوش میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دو خوشنما پھول اور تھے جو زینب و کلثوم کی صورت میں آغوش فاطمہ، زینب علی کا ناز، امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم نے چار سو، شرم و حیا کی جھیل شرافت کی آبجو، جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، وہ جس کا ذکر سن کے فضا عطر بیز ہے، تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدریز ہے۔ مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشی تھی حیدر کرار پر گئی۔ جس کا باپ ایسا ہو، جس کا شوہر ایسا ہو، جس کے بیٹے ایسے ہوں، جس کی بیٹیاں ایسی ہوں، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا؟ ایک جملے میں سن لیجیے آپ، خدا کہتا ہے انا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کر۔ اور فاطمہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں کے لیے سردار بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، وہاں وہاں تک تمام عورتوں کی سردار فقط اور فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، جس کی دولت کا آج تک کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ ذاتی جو زیور تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، ذاتی زیور استعمال کا جو تھا، کہتے ہیں وہ اتنا زیور تھا کہ اگر اس زیور کو ایک جگہ کے اوپر رکھا جاتا اور کوئی بلند، عرب کے زمانے میں تو ویسے ہی بلند قامت لوگ ہوا کرتے، کہ بلند قامت اگر کسی شخص کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کے زیور کے آگے وہ شخص چھپ جاتا، نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جس کی ماں کا اتنا زیور ہو اور جس کی تجارت کے اونٹوں کے پٹکے سونے اور چاندی کے ہوں، جس کے مکے کے اندر 3 منزلہ اگر گھر کسی کا تھا تو وہ فقط اور فقط فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا، ملکۃ العرب کی بیٹی، شافعی محشر کی بیٹی، علی ابن ابی طالب کی زوجہ۔ علی کون ہے؟ ساقی کوثر، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے فاطمہ۔ اب دیکھیے سلمان فارسی آتے ہیں رسول خدا کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہوں کی بیٹیاں زرنگار کرسیوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، بہترین لباس سے تن کرتی ہیں، اور سمرد اور ہیرے کے زیورات پہنا کرتی ہیں، اور جو کائنات کی شہزادی ہے اس کی چادر بھی اتنی چھوٹی کہ سر چھپانا چاہتی ہے تو پاؤں نظر آئے، پاؤں چھپانا چاہتی ہے تو سر نظر آئے۔ اس کے گھر میں کئی برس ہو گئے ایک ہی پردہ پڑا ہوا ہے ٹاٹ کا، کئی کئی دن تک فاقے ہوتے ہیں، کئی کئی دن تک بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا ہے۔ رسول خدا نے جیسے سلمان فارسی کی زبان سے جملے سنے اپنی جگہ سے کھڑے، کہا سلمان کیا فاطمہ نے تم سے کوئی شکایت کی ہے، کوئی شکوہ کیا؟ سلمان فارسی نے کہا آپ کی بیٹی اور کوئی شکایت اور کوئی شکوہ؟ یہ تو میرے اپنے دل کی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب میری فاطمہ چکی چلاتی ہے اور ہاتھوں سے اس کے خون رستا ہے، جب میری فاطمہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، جب میری فاطمہ اپنے شوہر کے اور اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، جب میری فاطمہ کئی کئی دن تک فاقے سے ہوتی ہے، تم نے کیا دیکھا فاطمہ کے لبوں پر کیا جملے ہوتے ہیں؟ کہا ایک ہی جملہ سنا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
کہ خدا نے جو میرے لیے وہاں پر رکھا ہے اس میں خیر بھی ہے اور اس میں بقا بھی ہے. بس یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی. جو کائنات کی عظیم المرتبت بیوی ہے کہ جس سے توسل کر کے ہم اور آپ اپنی جھولیاں بھرا کرتے ہیں, نعمتوں سے مستفید ہوا کرتے ہیں, رحمتیں برکتیں نعمتیں جس کے گھر کا طواف کر رہی ہیں, اس کی اپنی زندگی کیسی تھی. ایام فاطمیہ منانے کا دراصل یہی مقصد ہے کہ فاطمہ کی سیرت کو سمجھ سکیں. فاطمہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. خدا بڑا کریم ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ جتنے چھوٹے گھر میں فاطمہ رہتی تھی تم بھی رہو, جیسے پھٹے پرانے لباس فاطمہ پہنتی تھی تم بھی پہنو, جس طرح فاطمہ فاقے کیا کرتی تھی تم بھی فاقے کرو. کہیں خدا نے ہم سے یہ طلب نہیں کیا, لیکن ہاں اتنا ضرور چاہا ہے کہ فاطمہ کی سیرت سے اتنا سبق تو لو کہ کم از کم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکو. ہماری بیجا کی فرمائشیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, کبھی باپ کو پریشان کرے, کبھی بھائیوں کو پریشان کرے, کبھی شوہر کو پریشان کرے, کبھی اپنے بیٹوں کو پریشان کرے. ایک عورت کو یہ زیب نہیں دیتا, قطعی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچائے, کہ کوئی رنج ہی پہنچائے, ایسی بات ہی کر دے کہ سامنے والے کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ کاش میں اس کے لیے یہ کر سکتا اور میں نہ کر سکا. ایسا بھی جملہ نہیں آنا چاہیے زبان پر, ایسی بھی بات نہیں آنی چاہیے زبان پر, بلکہ ان کی ہمت بڑھانی چاہیے. جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے, کیا پتہ میرے نصیب میں یہ بھی نہیں تھا, خدا نے اتنا کچھ مجھے آپ کے نصیب سے دے دیا. باپ ہے تو باپ سے ہی جملے کہیے, شوہر ہے تو شوہر سے جملے کہیے, بھائی ہے تو بھائی سے جملے کہیے, بیٹے ہے تو بیٹوں سے جملے کہیے. فاطمہ کی ذات اگر مرکز نمونہ ہے اور ان کی سیرت سے کچھ لینا چاہتے ہیں گھر کو جنت. آج کیوں ہر گھر کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اتنی طلاقوں کا آپ نے دیکھا ایوریج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہر شخص کے اندر ایک اکڑ ہے, سب کا سر جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے, میں کیسے جھک جاؤں کسی کے آگے. فاطمہ نے جھکنا سکھایا ہے, فاطمہ نے انکساری سکھائی ہے, فاطمہ نے منکسر المزاجی سکھائی ہے. فاطمہ نے بتایا ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. ایسے باپ کی خدمت کرو, اسے پریشان نہ کرو, اپنی فرمائشوں کی لسٹ دے کر اس کی ایسی خدمت کرو کہ وہ فاطمہ پلٹ کر کیا کہتی ہے اپنے باپ سے کہ بابا اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کی کثافت کو میں صاف کروں گی. اور جب فاطمہ اپنے ننھے 4 سال کی عمر اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کی کثافت کو ہٹاتی ہے تو باپ سینے سے لگا کر کہتا ہے امی ابھی ہاں تم تو میری ماں کی جگہ ہو. ایک بیٹی کو ایک باپ کے لیے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگر شوہر کے گھر جاتی ہے اتنا مختصر سا جہیز لے کر جا رہی ہے فاطمہ. یہاں تو باپ کی کمر جھک جاتی ہے, بیٹیوں کی لسٹ ختم نہیں ہوتی. ہمیں تو یہ بھی چاہیے, اس کو ایسا فرنیچر ملا تھا تو میرا فرنیچر اس سے اچھا ہونا چاہیے, اس کو اتنے جوڑے ملے تھے تو میرے اتنے جوڑے ہونے چاہیے تھے. اس کا ایسا تھا, باپ بیچارہ چاہے قرضے لے رہا ہے, حرام طریقے سے کما رہا ہے, بس وہ اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. فاطمہ کے کردار کو ہم نے کہاں چھپا دیا, اس کی سیرت کو ہم نے کہاں پسے پوچھ ڈال دیا, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں, ہم کنیز فاطمہ کو زارا ہیں. ہم نے اگر فاطمہ سے کچھ نہ لیا کچھ نہ سیکھا ہم نے فاطمہ کو درک نہیں کیا. شری کا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, فاطمہ کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. جس دن تم نے سمجھ لیا خدا کی قسم دنیا تمہاری نگاہوں میں ہیچ ہو جائے گی. وہ منزلت المقام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. مختصر سا جہیز لے کر فاطمہ رخصت ہو رہی ہے اور باپ آپ دیدہ ہے, باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فاطمہ خوش ہے, فاطمہ مطمئن ہے, باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا آپ کو کس چیز نے اتنا آپ دیدہ کر دیا, کس چیز نے آپ کو اتنا رنجیدہ کیا. کہا تو شافع محشر کی بیٹی ہے, تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, اور تو اتنا مختصر جہیز لے کر اپنے گھر سے روانہ ہو رہی ہے. شہزادی پلٹ کر کہتی ہے بابا جو کچھ میں لے کر جا رہی ہوں کاش دنیا کی ہر لڑکی لے کر جائے. آپ نے تو مجھے تقوی کا لباس پہنایا ہے اور حیا کا زیور پہنایا ہے. میرے لیے اس لباس سے اور اس زیور سے قیمتی اور کوئی شے نہیں ہے. رسول خدا کے جملے ہیں کہ آپ کے دست مبارک بلند ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار اگر کوئی لڑکی میری بیٹی کی سیرت پر عمل کر کے اتنا ہی مختصر جہیز لے کر اپنے گھر سے رخصت ہو, خدا اس کی زندگی میں برکتیں پیدا کرے. رسول خدا کی دعا ہے کہ خدا اس کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا کرے. لیکن ہماری نگاہیں مادیات کے اوپر ہوتی ہے, ہم معنویت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری شہزادی نے ہمیں کیا سکھایا, ہماری بیوی نے ہمیں کیا بتایا. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں
دیکھنی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ فقط سننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک امپلیمنٹ نہ ہو، جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اور کیونکہ یہاں پر زیادہ تر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہ یہ رشتہ ازدواج پہ منسلک ہوں گی، بیوی بنیں گی، پھر وقت آئے گا کہ ماں بنیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے اوپر عمل کیا تو یہ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیں۔ اس فرش سے اٹھتے ہوئے اور جس فرش پر بھی آپ بیٹھے، جب جہاں سے آپ کو لگے کہ کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے، اسی وقت آپ شہزادی کونین سے توسل کیا کیجئے کہ بیوی میں نے جو کچھ سنا ہے اسے میں بھولنے نہ پاؤں، یہ مجھے یاد بھی رہے اور میں اس کے اوپر عمل بھی کروں، اور بیوی میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے آپ کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں۔ خدا کوششوں کا بھی اجر دیتا ہے۔ جب ہم کوشش کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں نا تو خدا 10 قدم پر ہمارا ساتھی بن جائے کرتا ہے، ہمارا مددگار ہو جاتا ہے، اور خدا نے تو وعدہ کر لیا وَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر میں تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دوں گا۔ اور یہ قدموں کا جمانا کیا ہے؟ پھر کوئی آپ سے کچھ بھی کہتے رہے، اور بھائی پہلے تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی اب تو بڑا پردہ کرنے لگی، پہلے تو آپ نماز نہیں پڑھتی تھی اب تو بڑا نمازیں پڑھنے لگی، پہلے تو آپ، ارے پہلے کی بات چھوڑ دیجئے، خدا معاف کرنے والا ہے سب کو۔ ہمیں آگے دیکھنا ہے، موت سے قریب جا رہے ہیں، قبر سے قریب جا رہے ہیں، ہمیں اپنی آگے کی منزلوں کو دیکھنا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے اسے پلٹ کر جواب بھی مت دیجیے گا، کسی کی دل آزاری بھی مت کیجیے گا، اپنی زبان کو خراب بھی مت کیجیے گا، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہیے گا بیوی سے توسل کیا تھا کارآمد ہو گیا، بس۔ اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لڑنے کی، نہ جھگڑنے کی، اور نہ اپنے اندر یہ کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں۔ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے، شہزادی اس طرح سے آپ سے کیا ہوا توسل میرا رائے گا نہیں کیا، اسی طرح میں اس کے حق میں بھی توسل کرتی ہوں کہ اس کو بھی ایسے ہی ہدایت دیجیے گا، اس کے لیے بھی ایسے ہی راستے ہموار کیجیے گا۔ بے شمار پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمائے، ہمارا کیا ہوا توسل کبھی رائے گا نہ جائے، ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اور ہم سب اپنی شہزادی کی سیرت کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنی بیوی کی مدد کرنی ہے، مدد اسی صورت میں کرنی ہے جہاں جب جس طرح سے بھی موقع ملے گا اپنی گفتگو میں اپنی شہزادی کو ضرور لے کر آئیں گے، ان کی فضائل بھی بتائیں گے دنیا والوں کو، اور ان کے مسائل بھی بتائیں گے کہ کون کون سی قیامتیں اس شہزادی کے اوپر توڑی گئی ہیں۔ شوہر کے تو فضائلوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور بیوی کے مسائلوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب نے بڑی قیامتیں دیکھی، بڑے امتحان سے گزری، کربلا سے کوفہ آئیں، پھر کوفہ سے شام آئیں، شام سے شام کے زندان میں آئیں، اور پھر مدینے واپس آ گئی۔ جب میری بیوی مدینے واپس آئی ہے تو مدینے کی عورتیں تعزیت کے لیے آئیں، عرصے کے لیے آئیں، اور آنے کے بعد ایک ہی جملے تھے کہ بیوی بڑے ظلم آپ کے اوپر تھوڑے گئے، بڑی قیامتیں آپ لے کر گئی۔ شہزادی نے کہا میں کربلا میں کوئی ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ کہا بیوی آپ کے بیٹے مارے گئے، آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کے بھتیجے بھانجے مارے گئے۔ بیوی نے کہا وہ کوئی ایسا ظلم نہ تھا۔ کبھی بھی ہم نے سنا ہے سید سجاد کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، میری بیوی نے کہا وہ بھی کوئی ایسا ظلم نہ تھا۔ اب عورتیں حیران کہتی بیوی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شام اور کوفہ کے درباروں میں لایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا سب کرے، بیوی نے کہا وہ بھی کوئی ایسا ظلم نہ تھا۔ کہا بیوی ہم نے سنا ہے کہ اندھیرے قید خانے کے
ذرا آپ لوگ سیدے سجاد نے دیکھا اکیلے سکینہ کی غربت بنائی ہے. بیوی نے کہا وہ بھی ایسا ظلم نہ تھا, نہ میں نے کربلا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا, نہ میں نے کوفہ و شام میں کوئی ایسا ظلم دیکھا جیسا ظلم میں نے مدینے میں دیکھا. جیسے یہ جملے بیوی کی زبان پر آئی, مدینے کی عورتیں پریشان ہوئی. کہا بیوی مدینے میں؟ کہا ہاں مدینے میں. میں نے وہ ظلم اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا کہ جس دروازے پر آ کر کائنات کا رسول سلام کیا کرتا تھا اور بلند آواز سے سلام کرتا تھا کہ اصحاب اکثر یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنی بلند آواز میں سلام کرتے کہ تمام اہل مدینہ آپ کی آواز کو سن لیتے ہوں گے. رسول خدا کہتے تھے کہ تمہاری حد اتنی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل مدینہ میرے سلام کو سنتے ہو, تمہیں نہیں معلوم قیامت تک آنے والی نسلیں سن رہی ہے کہ محمد فاطمہ کے در پر سلام کر رہا. میں بتانا چاہتا ہوں یہ در کون سا در ہے, یہ گھر کون سا گھر ہے, یہاں رہنے والے کون ہیں جہاں پر خود اپنی آیتوں کو نزول کرتا ہے, جس گھر کے بچوں کی جھولا جھلانے کے لیے سید الملائکہ آتا ہے, جس فاطمہ کے بچوں کے لیے لباس لے کر رضوان جنت آتا ہے, جس گھر میں کنیز فضہ ہاتھ بلند کرتی ہے خدا جنت سے دعا بھیج دیا کرتا ہے. فاطمہ بچوں کو پہلانے کے لیے کہتی ہے کپڑے سلنے کے لیے گئے ہوئے تو جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں. یہ وہ گھر ہے, یہ وہ گھر ہے. اس گھر کو پہچانو, اس گھر میں رہنے والوں کو پہچانو. اللہ کے رسول نے بار بار تعلق کروایا. زینب کہتی ہے اسی گھر کے دروازے پر لا کر لکڑیاں جمع کی گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے جو قیامت دیکھی ہے مدینے میں میں نے کربلا میں نہیں دیکھی. بیوی کیا قیامت تھی؟ کہا ایک دوپہر میں میری ماں کے سر کے بال سے ایسے سفید ہو گئے. 18 سال کی عمر میں میری ماں کی قبر جھک گئی, میری ماں ضعیفہ ہو گئی. اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا, فرصت دینے کا یہی حق ہوا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے معزز رسول فاطمہ کو ایک بات بڑی تکلیف دیتی تھی اور ایک بات علی کو بڑی تکلیف دیتی تھی. علی کو کیا بات تکلیف دیتی تھی؟ جب ایک مرتبہ علی گھر میں آئے, فاطمہ نے دیکھا علی کا سر جھکا ہوا ہے, علی جیسے بہادر شیر کی آنکھوں میں آنسو ہے. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا اے علی آپ کی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں, کیا مدینے والوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا؟ علی نے پلٹ کر کہا کاش سلام کرنا چھوڑا ہوتا, مجھے تکلیف نہ ہوتی. اہل مدینہ نے تو میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. اور فاطمہ کو کیا بات تکلیف دیتی تھی؟ فاطمہ بار بار یہی کہتی تھی علی علی مجھے دربار میں جھٹلایا گیا, علی میں سچیدہ ہوں, علی میں سچی ہوں, علی میں جھوٹی نہیں ہوں. ہمارے لیے بہت بڑی تھی اور نہ دربار میں بلایا, ہمارے نانا کی تحریر کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑایا, میری ماں کو دربار میں کھڑا رکھا. اور جب فاطمہ واپس آئی اور زینب کو پتا چلا کہ ماں کھڑے ہو کر آ رہی ہے, زینب کو غش آ گیا. اور جب غش سے افاقہ ہوا اور پھر ماں کو دیکھا پھر غش آ گیا. 3 مرتبہ غش آیا. زینب کو 4تھی مرتبہ زینب کو بازو سے پکڑ کر فاطمہ نے جھنجھوڑا, کہا زینب ابھی سے گھبرا گئی. ارے ماں تو چادر تطہیر اوڑھ کر گئی تھی, ماں تو حسن حسین کے ساتھ گئی تھی. اے زینب تجھے تو سر پر ہے نا, کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہوگا, نہ علی ہوں گے, نہ حسن ہوں گے, نہ حسین ہوں گے. کہتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازے پر آگ لگائی گئی اور جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرایا گیا. میری ماں کا پہلو شکستہ ہوا اور میرا بھائی محسن شہید ہوا. اسی پر قیامت تمام نہیں
بڑے ہاتھ میں چادر حسین علیہ السلام کا واسطہ، شہدائے کربلا سیرانی کربلا کا واسطہ، خصوص شہداء کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، پروردگار زندہ مردہ سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ فرما، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پر میں کرنے کی توفیق عنایت فرما، یہ پریشان حال ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما، مقروض ان کے قرض خزانہ غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن گھرانوں میں بچیوں بچوں نے جلد جلد کی نصیب کھول دے، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا، جن کو اولاد مدینہ کی تمنا ہے ان کو اولاد مدینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ قرار دے۔ پروردگار ہمارے دلوں سے نفرتوں کو، بغض کو، لالچ کو، حسد کو، کینے کو نکال کر اس میں محبتوں کی پھول کھلا۔ میرے معبود بہت ساری دعائیں لوگ بنا جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں دلوں میں مچلتی رہتی ہیں، لبوں بنانے والی دعاؤں کو بھی اور دلوں میں مچلنے والی دعاؤں کو بھی شفا قبول عطا فرما۔ بالخصوص جس نماز سے جماعت سے دعا کہا ہے، جس حوالے سے بھی دعا ہے، پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بحق فاطمہ الزہرا السلام علیہا، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو، تمام عزاداران حسین علیہ السلام کو سال کے اندر اندر چہر دے مسجد علیہ السلام کی زیادہ سے مشرفہ فرما۔ اور باری آخر میں ہماری وہ دعا ہے کہ جس دعا کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم فرزند فاطمہ کو اور یوسف زہرا کو جلد از جلد اس نے ظہور عطا فرما۔ فاطمہ جو کہتی رہی یا مہدیت لکھتی یا مہدیت لکھتی، جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم سب کو اپنے امام کے دور حکومت میں سانسیں لینا نصیب ہو، معرفت امام زمانہ نصیب ہو۔ پروردگار ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت معرفت زیارت کریں۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ خود ہمارا امام آواز دے کر ہم کو پکارے، ہمیں بلائے اور اپنے پرچم کے سائے تلے ہمیں جمع کرتا چلا جائے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ اللہم کل ولیک الفرج، اللہم کل ولیک الفرج، اللہم کل ولیک الفرج، آمین یا رب العالمین، بحق شفاعت معصوم۔